دوستو یہ کہانی بہت اچھی کہانی ہے، سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی یوں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں گیا تو ہوٹل میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں بیوی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص ہوٹل میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل پہ بیٹھا۔ اس کے بعد وہ فون پر بات کرنے لگا۔ اس کے باتوں کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ ایسے میں وہ بات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے فون بند کیا اور ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری طرف سے مٹن کڑھائی کھلاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی ہم تو اپنے کھانے کا آرڈر دے چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو کھانے بل کے پیسے ہیں وہ میں دوں گا۔ سب نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ سب کو کھانے کی آفر کر رہے ہیں، خیریت ہے؟ تو وہ بہت خوش ہوا۔ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹا عطا کیا، میرا پہلا بیٹا ہے، تو اس خوشی میں آپ سب کو کڑھائی کھلانا چاہتا ہوں۔ سب کو کڑھائی سرو کی گئی، سب نے کھانا کھایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور سب اپنے گھر واپس چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد میں بازار گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک 5 سال کا لڑکا بھی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹا دیا، پہلا بیٹا۔ تو میں گیا اس کے پاس اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ مجھے پہچان گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ میرا بیٹا۔ تو میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے اس دن ہوٹل میں کہا تھا کہ آپ کا بیٹا ہوا ہے اور یہ 3-4 دن میں اتنا بڑا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں نے کہا ہمیں بھی بتائیے کیا کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ہوٹل میں داخل ہوا اور میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا، جب میں ہاتھ دھو رہا تھا تو وہ جو بزرگ میاں بیوی بیٹھے تھے اس میں سے جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ آج میرا کڑھائی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں کڑھائی کھاؤں گی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے میرے پاس تو بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور پورا مہینہ پڑا ہے، اگر میں کڑھائی منگا لوں گا تو پورا مہینہ کیسے گزاریں گے؟ تو بس میں نے سوچ کر یہ جھوٹ بولا کہ میرے گھر بیٹا ہوا ہے اور اس خوشی میں سب کو کڑھائی کھلانا چاہتا ہوں۔ اگر میں ان کو ویسی کڑھائی منگا کے دیتا تو شاید وہ میری بات کو قبول نہ کرتے اور شرمندہ ہو جاتے۔ تو اس لیے میں نے ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اور کہا کہ اس خاتون کا دل چاہ رہا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے وہاں پر یہ ناٹک کیا۔ کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑانے گئے تھے، ہم خود ہی شرمندہ ہو گئے۔ بس اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو خوشی دے سکتے ہیں تو ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوشی دیں۔ شکریہ۔ Hello, guys, thanks for watching my videos. Like, comments, share and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press bell icon. There will be more Islamic and informative videos. Ilm Kashat.